बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तमाम थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करूंगा और आखिर में गजा फलस्तीन से मुतल्लिक नहायत अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करें। नहायत अहम तरीन, जिसे कहते हैं एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट करनी है बिल आखिर उम्मत मुसलमा में। जी हाँ, ईरान और यमन के बाद एक तगड़े मुल्क के अंदर वो गैरत आ गई है जिसकी बिना पर होल्ड कहा जा सकता है इसराइल को। जी हाँ, जी हाँ, ये सबसे ज्यादा खतर ईरान से भी ज्यादा खतरनाक तरीन मुल्क बन गया जी बकौल इसराइल के। आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वो जो तीर निशानों पे लगे हैं, इस्लामाबाद के खड़ाकों की भी बात करनी है। आपको बताना है कि किस तरह सुहेल वड़ाई साहब से मामला शुरू हुआ, जिसमें सुलह हुदैबिया और माफी और वो जिक्र करते रहे तारीख के अलेक्जेंडर द ग्रेट और फिर पता नहीं सलाउद्दीन अयूबी, वो इन तमाम अफराद का जिक्र करते रहे। वो कहाँ गई है रात को बात या इमरान खान साहब की, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी रही बात ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब, एक के बाद एक कफन फाड़ रहे हैं निजाम का, इस सिस्टम का, उरियां कर रहे हैं। नीम उरिया नहीं, मुकम्मल उरियां कर रहे हैं। वो भी आप अहम भी लोग हैं, इंफॉर्मेटिव है, इसको हमने मिस नहीं करना। चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे जी। आजकल वैसे भी वो फायरवॉल ने बहुत ज़्यादा हमलावर हुई, तो इसलिए ज़रा आपकी सपोर्ट डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ज़रा गुजरात शहर की बात कर लूँ कि क्योंकि वहाँ जहाँ एक बार विजिट होती है वहाँ दोबारा कोई काम नहीं होता। तो गुजरात शहर में सैलाब से सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है जी, और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। तजारती मराकज़ मुकम्मल डूब गए हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, और आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। तो बड़ा शहर है, और इसकी वजह भी कोई कह रहा है कि यहाँ फार्म 47 की वजह से मोहसिन नकवी के रिश्तेदारों को जिताया गया था, यहाँ नून लीग की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए यहाँ किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। रात एक और खबर भी यही है कि अलीमा खान साहबा खुद रिसीव करने गई, दीगर खालाएं भी रिसीव कर, शारेज खान को शानदार इस्तकबाल किया, उनको जेल से रिहा किया गया। वाकई फूलों की पत्ती, गुलदस्ते, तमाम फैमिली मौजूद थी। फिर पब्लिक पहुंच गई जी जमान पार्क, और वहां जो लोग आए तो वो बड़ी बात थी। ये चीज थी, तो ये तो चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब जरा मैं उस निजाम के वो तीर निशाने से मुतालिक जरा आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ जनाब, उसने सबसे पहले आम लोअर कोर्ट्स में दी जाने वाली सजाओं की बिना पर सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएस को उन्होंने फौरन डिसीट कर दिया। हालांकि अभी उनके पास प्लेटफॉर्म हाई कोर्ट का भी था और सुप्रीम कोर्ट का भी था, लेकिन ना सिर्फ डिसीट किया बल्कि नेक्स्ट इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। उस नेक्स्ट इलेक्शन शेड्यूल से मुतल्लिक ये कहा गया कि सवाए 129 के, हल्का 129 के, ठीक है, जहां हमाद साहब है, अदरवाइज हमाद अजहर के अलावा, उस हल्के के अलावा अदरवाइज इन इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना, ये कह दिया गया इमरान खान साहब। फिर हाथ कंगन को आरसी क्या थी, यही थी, इमरान खान साहब ने हुक्म दे दिया और जितनी भी कायमा कमेटी थी उन तमाम से इस्तीफे भी हो गए। हालांकि अभी 24-25 रहते हैं, लेकिन कम से कम 50 के करीब कायमा कमेटी से इस्तीफे हो चुके हैं, बाकी 25 भी आ ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे अगर जाएंगे। रात को सर इलेक्शन कमीशन ने ना ये कहा कि जी सैलाब आ गया, इस वजह से हम 17 तारीख को इलेक्शन नहीं करवा सकते, ज़िमनी इंतखाबात नहीं करा सकते। कहाँ? 5 कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बली के। उन्होंने कहा सैलाब आ गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यही बेहतरीन मौका होता है इलेक्शन कराने का, लेकिन आगे मुखालिफ ही नहीं खड़ा हुआ तो क्या कर रहे हैं। अब उसके मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 4 मजबूत और 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया जी। और जगह जरा सुन लें तो आप हैरान हो जाएंगे जी। पंजाब के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। लाहौर, लाहौर में कौन सा सैलाब है? कोई नहीं है। फैसलाबाद, वहां कौन सा सैलाब है? कोई नहीं है। साहिवाल, वहां कौन सा सैलाब है? कोई नहीं है। वजीराबाद में है, सरगोदा भी बचा हुआ है, मियाँ वाली भी। तो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब जेल से बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसकी बिना पर ही ऐसे नहीं सुहेल वड़ाई साहब सुलह हुदैबिया का जिक्र कर रहे हैं कि पैगंबर ने भी तो माफ कर दिया था, सुलह कर ली थी। लोग ये समझते थे उस वक्त के जय्यद साहबा कराम
کہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے، اور پھر صلاح ایوبی کی مثالیں اور دیگر تمام چیزیں دے رہی. بڑے میسج ہے سر. ایسے نہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بڑی تگڑی قسم کی انٹری ہوئی ہے اس سارے معاملات کے اندر، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 2027 تک تو ہیں آرمی چیف اکارڈنگ ٹو قانون، آئینی قانون کے مطابق، اور 2027 کے بعد بھی ان سے دی بیسٹ بندہ کوئی نہیں ہے عاصم منیر صاحب سے، اور وہ کم 2030 کا اس سے زیادہ دیر بھی رہ سکتے کیونکہ اب کوئی حد ہی ختم ہو گئی عمر کی آرمی چیف کے لیے. تو وہ ادھر سے وہاں چیزیں بھی برابر کریں. آج عمران خان صاحب کی پیشی ہے توشہ خانہ کیس روم میں، آج اڈیالہ میں باقاعدہ طور پر سماعت ہے. آج یہ چیزیں غیر معمولی ہیں نا، یہ چیزیں نہایت غیر معمولی ہیں کہ جناب وہ پیشی بھی ہے اس دوران ضمنی انتخاب ہے. تو وہ کہتے ہیں نا آپریٹ، اسی لیے تو اسپیکر نے ابھی تک استعفے منظور بھی نہیں کیا قائمہ کمیٹی کے. تو کہا جا رہا ہے کہ ارتاش تو ہے نا سر، کچھ کوئی جسٹیفیکیشن تو ہو نا، کوئی جسٹیفیکیشن تو ہوگی نا ان الیکشن کی. پوری دنیا کو کہیں نہ کہیں تو منہ دینا ہے، چاہے اس کی پرواہ نہیں لیکن کہیں نہ کہیں منہ تو دینا ہے کہ بھائی پارلیمانی نظام میں قائمہ کمیٹی کی سربراہیوں سے تمام لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں. ضمنی انتخابات میں پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پاپولر پارٹی حصہ نہیں لے رہی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ویسے ہی اتحاد کر چکے، تو کس کے خلاف لڑنا ہے؟ تو پھر کس کے خلاف لڑنا ہے؟ تو یہ چیز ہے. تو وہ چیزیں بڑی میننگ فل ہے، اور آج پتہ بھی چل جائے گا علیمہ خان صاحبہ یا دیگر بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. آج وکلا کے وہ گروپ کی ملاقات تو اس میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، وہ بڑا میٹر کرے گا. ہاں علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے سے متعلق نا شیر افضل مروت صاحب نے کہا شاباش علیمہ خان صاحبہ، 12 دنوں میں آپ نے اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کی آپ کی جد و جہد قابل ذکر ہے، ایک بار اور مبارکباد ہے. اس سے پہلے انہی کے کہنے پہ ان کے صاحبزادے کہا جاتا ہے کہ وہ گرفتار ہوئے جی، اور بیسیکلی ٹونٹ کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کل کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایسے لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہے، پھر یہ لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کا نام لے کے کل کہا تھا. تو رات کو شیر افضل مروت صاحب نے اپنا سکور برابر کیا، یہ کہہ کے کہ میں نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے. یار کم از کم اتنا چٹا جھوٹ تو نہ بولو کہ جس کی بنا 12 دنوں میں آپ نے اپنے بیٹوں کو انصاف دلایا. میں کہتا ہوں یہ کیس کر کے منہ کالا کیا سسٹم نے، جو بندے ہے ہی نہیں، اتنا کوا سفید کر کے کر لے گئے. کوئی ایویڈنس نہیں پرووائڈ کر سکی، 3 بار ریمانڈ لے لیا تھا، اس کے بعد کیا بچتا تھا. بہرحال یہاں تو شیر افضل مروت صاحب نے، اور پھر ان کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ علیحدہ بات ہے. نہیں سر، لیڈر تو لیڈر کی بہنوں کے اوپر حملہ تو نہیں کر سکتے نا سر جی. یہی کہتا ہوں شیر افضل مروت کو منہ میں لاک نہیں ہے، لاک نہیں ہے. وہ لاک لگائیں گے تو شاید ہی کوئی بات بچ سکتی ہے. وہاں خواجہ آصف صاحب انہوں نے رات کو پھر انڈورس کیا اس بات کو کہ ملک میں اس وقت ہائیبرڈ سسٹم ہے. اطہر من اللہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس کا مطلب وہ تسلیم کرنے کہ پاکستان میں آمریت ہے اور غیر آئینی نظام ہے، آئین معطل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے اس پہ کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم نظام جو ہے یہ ڈلیور بھی کر رہا ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے پچھلے لون میں بیٹھ کر فیصلے نہیں ہو رہے. پرانے ہائیبرڈ سسٹم تھے لیکن ان میں منافقت تھی، اس میں منافقت نہیں ہے. خواجہ صاحب بس کر دیں، کہتے ہیں آخری حصوں کو بچا کے رکھنا چاہیے. اور پھر وہ کلیئر کریں میرا تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا، میں تو نیک تمنا ہی رکھتا ہوں، مریم نواز ہمارا مستقبل ہیں، یہ سب ہے. کیونکہ ادھر ایک اور حنیف عباسی صاحب نے بھی محاذ کھولا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ بھی کر رہے ہیں. تو مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قلعہ ظاہری بات ہے، ایک بار ٹکٹ بھی انہوں نے جتوائی تھی نا، یہی کہتے تھے نا باجوہ صاحب کہ مجھے کہا کہ مجھے الیکشن جتا دیں. انہوں نے کہا سارے سسٹم سے بہتر پہلے ان کو انٹیکٹ کر کے رکھوں کہ ہائیبرڈ سسٹم کی مدہ سرائی مکمل طور پر کی جائے، کیونکہ یہ سب تو کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے 27 آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بھی 2 بندے بنا رہے ہیں، نہ حکومت کو پتا نہ وزیر قانون کو پتا کہ وہ کیا ہے. یہاں تک خبریں مارکیٹ میں. تو شہباز خواجہ آصف صاحب کو کم از کم اس بات کا اندازہ ہے کہ میری وزارت اور میری تمام چیزیں ہے کس کے مرہون منت، وہ ان کو بہت اچھے سے اندازہ جی. اچھا یہاں الیکشن کمیشن نے کہ تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات تو کی بھی تھی علی امین گنڈا پور صاحب نے. تو رات کو بڑے نا دھڑلے کے ساتھ نا آئے ہیں ایمل ولی خان صاحب ایم پی کے، انہوں نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کر دیا. وہ کہتے کالا باغ ڈیم قصہ پارینہ بن چکا، ہم ایسے ڈیم کی حمایت نہیں کر سکتے
کہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کے 3 حصوں کو نقصان پہنچائے. کالا باغ ڈیم نہ سیلاب کا پروجیکٹ ہے نہ ہی بجلی کا، یہ صرف چولستان کو چاہیے، یہ صرف چولستان کو چاہیے. اور چولستان کس کو سب چاہیے یہ سب جانتے ہیں، وہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. وہ زمین چولستان کی جو آؤٹ سورس کی فوج کے حوالے کی ایک پروجیکٹ نہیں، گرین پاکستان، ہاں گرین پاکستان، وہ پروجیکٹ، وہ نہریں جس کے اوپر سارا رولا شولا بنا ہوا تھا، آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، سندھ سراپا احتجاج تھا. جی ہاں، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم کی جو ہوا ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، یہ پیچھے سے وہ لوگوں نے کروائی ہے. اور وہ کل تو یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس کو لا نہیں سکتے. یہ ان کے الفاظ ہے. تو میرا خیال ہے علی احمد ولی صاحب کو بھی تو وہی لائے تھے. یہ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ گھر کے بیری ہی لنکا ڈھا رہے ہیں. انویسٹمنٹ ہے سر جی، کہیں بنڈیر چڑھتی ہے کہیں نہیں چڑھتی. اب میں ذرا عالمی منظر نامے سے خبر دوں تو ترکی کے وزیر دفاع نے کہتے ہیں دل جیت لیے. وہ کہتے ہیں تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں کہ اقوام متحدہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والے مظالم کے سلسلے میں انصاف کی فراہمی کے لیے فعال کردار ادا کریں. یعنی فوجی دستے بھیجیں، جو کچھ بھی کریں، فعال اقوام متحدہ کریں. اور تمام ممالک سے مطالبہ کیا. اگلا جملہ سنیں، انہوں نے کہا ہم بطور ترکیے ہر قسم کے عسکری کردار کے لیے تیار ہیں. بم مارے، فوج ماری، اسلحہ مارا، ہم گھسنے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کے. سر شکر ہے، میں تو 56 ملکوں کی 2 ہی بہنیں سمجھ رہا تھا، ایک یمن اور ایک ایران، جو فزیکلی انوالو تھی. ہاں ادھر مصر کو بھی تھوڑی غیرت ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم اس حساب سے اسٹریٹجی میں سر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگی کھیت. لیکن یہ بڑی بات ہے کیونکہ ساتھ اسرائیلی میڈیا نے اسٹیٹمنٹ بڑی دی. اسرائیلی میڈیا کہتا ہے ترکی اسرائیل کے لیے ایران سے بھی زیادہ خطرناک ملک بنتا جا رہا ہے. تو ان کے پاس بھی کوئی انٹیلیجنس اطلاعات ہوگی نا اس کی پریکٹیکلٹی کی. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ غزہ پہ قبضہ کر کے یہ وہ کل کہہ رہا تھا نا، کل وہ کہہ رہا تھا نیتنیاہو کہ ہماری 40% فوج، 40% حصے پہ ہمارا قبضہ ہے غزہ کے، اور یہ وہ ہم ان کو کبھی بھی آزاد ریاست نہیں بنانے دیں گے فلسطین کو، کہہ تو رہا تھا. اس پیرائے پہ دیکھیں نا تو ان کو بھی تو اطلاع ہوگی نا ترکی کی. تو یہ چیز ہے جی. باقی وہ خبریں اپنی جگہ پہ جی. نیتنیاہو نے ایران کو بھی کہا if they do things we will act. IDF کہہ رہی ہے کہ ہم نے 40% لوگوں کو کر لیا ہے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر. ہاں جیو نے معافی مانگی ہے اس ویڈیو بیان پہ، اس میں لڑکا کہہ نہیں رہا تھا ان کی ڈیش. جیو نے کہا کہ جی ہم نے ناشائستہ بیان چل گیا ہمارے، چلتی ہے معافی چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جیو نے پہلی بار صحیح خبر دی تھی اس میں بھی معافی مانگی. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. ہم نے بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.